حرم پاک میں مکہ شریف مسجد حرام میں ایک بوڑھے حاجی صاحب ملے جو بڑے رو رہے تھے، بڑی رکت ان پہ طاری تھی، رو رو کے دعائیں کر رہے تھے۔ جب رکت کچھ کم ہوئی، افاقہ ہوا، تو میں نے ان سے پوچھا، وہ اردو سپیکنگ تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے تشریف لائے؟ ان کا میں انڈیا سے آیا ہوں، اور انڈیا کا جو گجرات ہے میں وہاں سے آیا ہوں، تو رو اس لیے رہا ہوں کہ میرے سامنے میری بچیوں کو اور میرے بچوں کو ایک کمرے میں بند کر کے اس کی دیواروں پہ تیل چھڑک کے آگ لگا دی گئی تھی۔ میں نے اپنی جلتی ہوئی بچیوں کی آوازیں سنی ہیں۔ مسجد حرام میں نے وہ بوڑھے بابا جی صاحب کو روتے ہوئے دیکھا ہے، اور آج مسجد میں یہ واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ میں نے خود ان سے یہ بات سنی۔ آج ہم بڑی عزت سے اپنی بہنیں بیٹیاں گھروں میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی بہنوں بیٹیوں کی عزتیں بڑی محفوظ ہیں اس ملک میں۔ اگر یہ ملک آزاد نہ ہوتا تو ہم غلامی کی زندگی گزارتے جائیں۔ برما کے مسلمانوں سے پوچھیں کتنے مسلمان پچھلے دنوں میں برما میں قتل کیے گئے، شہید کیے گئے۔ کوئی اقوام متحدہ نے پوچھا ہے کہ جانور قتل ہوئے ہیں یا انسان قتل ہوئے ہیں؟ برما میں جو مسلمان مارے گئے ہیں، کیا اقوام متحدہ نے پوچھا ہے کہ انسان قتل ہوئے ہیں یا جانور قتل ہوئے ہیں؟ آپ تو آزاد ملک میں رہتے ہیں اور بڑی عزت سے رہ رہے ہیں۔ شکرانے کے نفل پڑھ کے اصالے ثواب کریں علامہ فضل حق خیر آبادی کو، اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی کو، صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی کو، اور ان قائدین کو، علامہ اقبال کو، قائد اعظم، ان کے لیے دعا کریں جنہوں نے سٹرگل کر کے، کوشش کر کے، جد و جہد کر کے اس ملک کو آزاد کروایا اور اپنی اولاد کو انگریزوں کا اور ہندوؤں کا غلام نہیں بننے دیا۔ جنہوں نے اپنی اولادوں کو انگریزوں کا اور ہندوؤں کا غلام نہیں بننے دیا، وہ ہمارے محسن ہیں یا نہیں ہیں؟ لیکن آج یہ بات بھی میں دل صد پارہ کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ آدھا کام ہوا ہے، آدھا کام نہیں ہوا۔ قوم آزاد ہوئی ہے، ملک آزاد نہیں ہوا۔